السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، وبعدہ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم خلفائے کرام، علماء اعظام اور میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم، فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگار، بدکار، سیاہ کار بندوں کو اللہ اپنے حبیب دو عالم کے آقا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کے شرف عظیم عطا فرمایا، الحمدللہ۔ مزید کرم کیا پروردگار نے ہم عاصی پرمعاصی گنہگار بندوں پر، اس نے ہم کو محمد الرسول اللہ کی امت کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبین علماء ربانیین کی نسبتیں و صحبتیں عطا فرمائی، الحمدللہ۔ حاضرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی حول و قوت سے آج ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جتنے حضرات میں جو جذبہ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائیں۔ یہ جذبہ صرف زبانی حد تک نہ رہے بلکہ قلب میں بھی اتاریں تو انشاءاللہ اللہ دنیا و آخرت میں دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حاضرین کرام، آج کی ہماری محفل جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو، ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس آقا کی یاد میں اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو جمع فرمایا ہے۔ بانیان جلسہ اس محفل کو جس مقصد سے منعقد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کو پورا فرمائے، اور جو عنوان دیے ہیں یہ عنوان ہمارے اور آپ کے سمجھ کے باہر ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج ساری دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتی ہے، لیکن زندگی میں وہ رنگ نظر نہیں آتا جو عاشقان محمد الرسول اللہ میں نظر آتا ہے۔ زندگی میں وہ نظر نہیں آتا رنگ جو حقیقت میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے، محبوب تو وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان سے بھی محمد الرسول اللہ کا ذکر کرنا اپنی بے ادبی سمجھتا ہے، کیونکہ ایسے آقا کا نام لینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ان کا نام لینا ہی بے ادبی ہے، کیونکہ ہماری یہ گندی زبانوں سے ہمارے اس آقا کا نام ہم کیا لے سکتے ہیں۔ بزرگوں، جن کے صدقے میں اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ آقا کا منشا، وہ مرضی ہمارے پیچھے کیا ہے اور ہم کس راہ پر گزر بسر ہو رہا ہے، ہم کو پتہ نہیں۔ عزیز دوستو،
ہم کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کے صدقے اور طفیل میں جو پیدا کیا ہے، آج دور حاضر کا مسلمان اس مقصد کو بھول کر اپنے منشاہی زندگی پر طرز پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نہ زبانیں پاک ہے نہ اس کی زندگی پاک ہے، نہ اس کی زبانوں سے وہ محمد الرسول اللہ کا نام لے سکتا ہے، نہ اس کے اعمال اور کردار سے محمد الرسول اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو حقیقی محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے غلاموں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ عاشقوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ 1000 بار بشویم دہن از مشک و گلاب، منوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز۔ اگر میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک اور عنبر سے اگر دھو لوں، پھر بھی اگر محمد الرسول اللہ کا نام لینے کا وقت آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بے ادبی ہے۔ رسول اللہ کا نام لینا بے ادبی ہے میری زبان سے۔ اتنی پاک اور صاف کرنے کے بعد بھی وہ عاشقوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بے ادبی سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا تو معاملہ کیا ہے؟ ہم کدھر ہے؟ ہم خود اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو اس کے باوجود بھی موقع عطا کیا ہے ایسے محفل میں آنے کا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں جو ہم آئے اس کو قبول فرمائیں۔ در حقیقت دیکھیں، یہ ہم اپنی خودی سے نہیں آئے ہیں، وہی آتے ہیں اس محفل میں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ آقا جسے بلاتے ہیں وہی اس محفل میں آتے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں آتے ہیں۔ دیکھو کتنے لوگوں کی محفلیں ہوتی ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں، اور یہ آقا کی محفل ہے، کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج آقا کی محفل میں ہمیں جمع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جو عنوان رکھا گیا ہے جشن ظہور نور، اگر یہ عنوان کو اگر کوئی بندہ اس زمین پر رہنے والا اگر بندہ اسے جان لے اور سمجھ جائے تو یاد رکھنا اسے کبھی بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی، یہ اعمال اللہ کے حبیب کو پسند ہے، یہ کردار محمد الرسول اللہ کو پسند ہے۔ بلکہ وہ بندہ جب نور محمد الرسول اللہ کو جب جان لیتا ہے، جب اس عنوان کو جان لیتا ہے، بندے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ امتی ہر وہ کام کرتا ہے جو محمد الرسول اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج اس عنوان سے ناواقف رہنے کی وجہ سے آج ہم کو بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ ارے عاشق وہ ہوتا ہے جو سرکار کی زندگی کو ہر وقت ٹٹولتا رہتا ہے، کیا کس اعمال سے کس سنت سے محمد الرسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس کو بتلانے کی بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بغیر بولے کے بغیر کسی حکم کے وہ عاشق کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کی ایک کیفیت رہتی ہے کہ کون سے کام سے محمد الرسول اللہ راضی ہو جائیں، وہی میرے لیے کافی ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ دیکھو کیا عنوان ہے، آپ ہر کوئی محمد الرسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، ہر کوئی یہ ماہ ربیع الاول میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرتے ہیں، معجزات کو بیان کرتے ہیں، بزرگوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، سرکار کی ہجرت کو بیان کرتے ہیں، سرکار کی ولادت کو بیان کرتے ہیں، بزرگوں سرکار کے وصال کو بیان کرتے ہیں، ہر وہ پہلو بیان کرتے ہیں جن کو جو ان کو معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سننے کی بھی توفیق عطا کرتا ہے۔ لیکن آپ بتلائیے ایسے کتنے ربیع الاول ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے؟ آپ بتلائیے ایسے کتنے ربیع الاول ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے، اور ہمارا ایمان کہاں سے کہاں تک پہنچا؟ آپ خود محاسبہ کر کے بتلائیے۔ ہر ربیع الاول آتا ہے، سرکار کی سیرت کو بیان کی جاتی ہے، سرکار کی ظاہری زندگی کو بیان کی جاتی ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایمان ربیع الاول سے پہلے تھا،
रबीउल अव्वल के खत्म के बाद भी वही ईमान आज दौर हाजिर के मुसलमान के अंदर नजर आता है। कोई तब्दीली नहीं आती, न कोई मोहब्बत में इजाफा नजर आता है, न कोई अकीदत में इजाफा नजर आता है, और ना कोई आज दौर हाजिर का मुसलमान इत्तिबा रसूल में अपनी जिंदगी को गुजारता है। जो पहली जिंदगी थी वही जिंदगी पर गामजन होकर ये समझता है कि मैं उम्मती होने का हक अदा कर दिया हूं। क्या हक अदा किया भाई? क्या हक अदा किया मोहम्मद रसूलुल्लाह में कि उम्मत में पैदा होने का? क्या हक अदा किया है? अगर पूछा जाए तो कहता है कि रबीउल अव्वल का महीना आया तो दाढ़ी छोड़ लिया मैं, रबीउल अव्वल का महीना आया तो झंडियां लेके निकल गया मैं, रबीउल अव्वल का महीना आया तो जलसों में शरीक हो गया, रबीउल अव्वल का महीना आया तो लाइटिंग लगा लिया। क्या खुशी में? रसूलुल्लाह की आमद की खुशी में। अरे रसूलुल्लाह की आमद हुई और रसूलुल्लाह बज़ाहिर इस दुनिया से रुखसत भी कर गए हैं। खुशी तो वो लोग भी मनाए, आप भी मना रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में, वो सहाबा की जिंदगी में और आपकी जिंदगी में इतना फर्क क्यों? बुजुर्गों, हम सिर्फ जाहिर को अपनाए हैं, बातिन से हमको कोई ताल्लुक नहीं है। आज जो उन्वान रखा गया है ये सिर्फ जाहिर पर हमको इक्तफा नहीं करवाता, बल्कि बातिन को भी हमको बतलाता है। बातिन से के उन्वान से भी हमको मालामाल करता है। ऐसे उन्वान के तहत अल्लाह हम और आप गुनहगारों को जमा किया है। अल्लाह ताला इस उन्वान के फैजान से मालामाल होने की अल्लाह आप और हमको तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन किराम, आज हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अगर अपने दिलों में नहीं बसाएंगे, सबसे ज्यादा अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अगर मोहब्बत को पैदा नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में, याद रखना हम ईमान वाले नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि सबसे ज्यादा तुम अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने कुंबे कबीले से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। ईमान की नफी कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईमान की नफी कर रहे हैं। ईमान वाले तुम हो ही नहीं सकते जब तक कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। हम जरा मुहासबा करना, रबीउल अव्वल का महीना आया है, मुहासबा करके देखो कि मेरे कल्ब में किससे मोहब्बत है। ये रबीउल अव्वल का महीना आया है तो इस महीने को गनीमत जानो, समझो, मुहासबा करके देखो कि मेरे अंदर सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह इस मोहब्बत को और इजाफा फरमा, इस मोहब्बत में और इजाफा फरमा। अगर हमारे दिल में दुनिया की, औलाद की, कारोबार की, माँ बाप की मोहब्बत अगर हमारे दिल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा है तो समझ जाओ कि हमारा ईमान हमारे अंदर है ही नहीं। ईमान की नफी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कर रहे हैं। तो रबीउल अव्वल का महीना आया है तो ईमान अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। वो ईमान कब पैदा होगा? सिर्फ सरकार की जाहिरी जिंदगी को अगर हम जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ईमान पैदा होने वाला नहीं है। अच्छी तरीके से सुनिए अजीज दोस्तों, सरकार के वाकयात को सिर्फ सुनने से ईमान पैदा नहीं होता, बल्कि सरकार की हकीकत को जानने से ईमान हमारे दिलों में पैदा होता है। कहां हमारे दिलों में सिर्फ सरकार के वाकयात को सुनने से मोहब्बत पैदा होगी? बताइए। अबू जहल जो देखा है रसूलुल्लाह की जिंदगी को और हम जो पढ़ रहे हैं, फर्क है या नहीं है? फर्क है या नहीं है? हम वो पढ़ रहे हैं जो सरकार को देखे, देखने वालों ने जो सरकार को देखा, वो जो लिखे हैं हम वो पढ़ रहे हैं। और अबू जहल कौन है? देखने वालों ने जो रसूलुल्लाह को देखे हैं वो अबू जहल को बतलाए नहीं, बल्कि अपने सिर के दो आंखों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख रहा है। अपने सिर के दो आंखों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख रहा है। बुजुर्गों, वो देखकर भी मोमिन नहीं हो सका तो हम कैसा पढ़ के मोमिन हो सकते हैं? वो देखकर भी गुलामे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं हो सका, हम कैसा पढ़कर गुलामे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो सकते हैं? वह मोजेज़ात को देखा है करते हुए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के,
اس کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہو سکا، مسلمان نہیں ہوا، ہم پکے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سبوں کو واقعات سے گزر کر حقیقت محمد الرسول اللہ کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صرف ایک بشر نہیں، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو جو اس دنیا میں مبعوث کیا، اپنا نور بنا کے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، اپنا نور بنا کے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ذرا دیکھو، سرکار کی دو سیرتیں ہیں۔ میرے دادا، میرے والد ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے، سرکار کی دو سیرتیں ہیں، ایک سیرت سرکار کے غلاموں نے بیان کی ہے اور ایک سیرت سرکار کے آقا نے، پروردگار نے بیان کیا ہے۔ جو غلاموں نے جو سیرت کو بیان کیا ہے، وہ سیرت پر اگر ہم صرف اکتفا کریں گے ہم کبھی مومن نہیں بن سکتے۔ جو سرکار کی سیرت کو سرکار کے پروردگار نے بیان کیا ہے، اگر وہ سیرت کو جانیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی سرکار کے شہدائی ہو جائیں گے، سرکار کے غلام ہو جائیں گے، سرکار پر اپنی جان و مال کو قربان کرنے والے بن جائیں گے۔ سرکار کی سیرت جو ظاہری ہے صرف ہم اس پر اکتفا کریں گے، سرکار کی حقیقت کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، یاد رکھنا کبھی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ابو جہل اندھا کہاں دیکھا محمد کو؟ ابو جہل اندھا کہاں دیکھا محمد کو؟ دیکھا نہیں دیکھا ابو جہل؟ بولو، دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ابو جہل اندھا کہاں دیکھا محمد کو؟ وہ دیکھ کر بھی اندھا رہا۔ ابو جہل اندھا کہاں دیکھا محمد کو؟ جو صدیقوں نے دیکھی ہے وہ صورت ہے محمد کی، جو صدیقوں نے دیکھی ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ صدیق صرف ظاہری صورت پر اکتفا نہیں کیے، بلکہ صدیق وہ صورت پر بھی روشنی ڈالے جو پروردگار نے بیان کیا ہے، جو پروردگار نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی اس صورت پر بھی ہمیں روشنی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا صورت ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق کیا آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کھلی کتاب۔ درود پڑھیے۔ سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، سرکار کی سیرت کو کیسے بیان کر رہا ہے، وہ سیرت کو ہم جاننے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق کیا آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے؟ کیا آیا؟ نور اور کھلی کتاب۔ اب وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دونوں کا بھی نام ہدایت ہے، دونوں بھی ہدایت کو کہتے ہیں، نور سے بھی مراد ہدایت ہے، قرآن سے بھی مراد ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یا نہیں فرما رہا ہے؟ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن جب ہدایت ہے تو پھر اللہ ایک ہی لفظ کو دو بار کیسا استعمال کرے گا؟ ایک ہی بات کو دو بار بیان کیوں کرے گا؟ اللہ کی جانب سے ہدایت آئی ہے، پھر ہدایت آئی ہے۔ اللہ ذرا عقل رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگوں کی فہرست میں اللہ ہمیں شامل نہیں کیا جو صرف قرآن کی ظاہری صورت کو اپناتے ہیں۔ اللہ ہم کو حقیقت قرآن کو بھی سمجھنے والے لوگوں کی صحبتوں میں بٹھایا ہے۔ قرآن، اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن بھی میں بھیجا ہوں اور نور بھی بھیجا ہوں۔ بڑے بڑے مفسرین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ نور سے مراد کون ہے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے نور سے مراد. کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی جانب سے کون آئے؟ نور. نور سے مراد کون؟ محمد الرسول اللہ. اور کون آیا؟ اللہ کی جانب سے قرآن کو اللہ بھیجا ہے. بزرگوں وہ نور کو صحابہ جانے, وہ نور کو صحابہ جانے, وہ نور کو صدیق اکبر جانے, وہ نور کو عمر فاروق جانے, وہ نور کو عثمان غنی جانے, وہ نور کو علی المرتضی جانے, وہ نور کو صحابہ جانے. اسی لیے کیا کیفیت ہے؟ مخاطب ہونے سے پہلے سرکار سے, سرکار کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے کیا بول کے حاضر ہو رہے ہیں؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ قربان ہے یا نبی اللہ, حکم فرمائیے. آج بولنا بڑا آسان ہے, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, وہ یہ فلاں بن فلاں. اللہ تعالی ہم سبوں کو جو بول رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. بزرگوں بولنا بڑا آسان ہے, کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے. کب کر کے دکھائے گا بندہ؟ کب کر کے دکھائے گا امتی؟ جب اللہ نے جو سیرت کو بیان کیا ہے, وہ سیرت کو اگر بندہ جانے گا, اللہ تعالی ہم کو حقیقت میں محمد الرسول اللہ پر اپنی جان و مال کو قربان کرنے والا بنائے گا. دیکھو صحابہ کا کیا معاملہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ کی اور ہماری طرح نہیں جانے نہ پہچانے, بلکہ سرکار کو اللہ کا نور جانے. وہ صحابہ اللہ کا نور جانے ہیں. آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالی ہم سبوں کو عقل عطا کیا ہے, صحیح استعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. کیا کیا کہتے ہیں سرکار کو؟ نعوذ باللہ ہماری طرح بشر ہے, وہ ہے, یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں, یہ بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرمائیں. بزرگوں آپ بتلائیے, بشر ہے یا نہیں ہے محمد الرسول اللہ؟ انکار نہیں ہے بشریت کا, لیکن بشر ہے. کیسے بشر ہے محمد الرسول اللہ؟ جس میں نورانیت غالب ہے, جس میں نورانیت غالب ہے, بشریت مغلوب ہے. آپ بتلائیے انسان اپنی دو آنکھوں سے, جسم کی دو آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں دیکھ سکتا. اگر کوئی دیکھا یہ دو آنکھوں سے بولا تو غلط ہے. وہ بزرگوں محمد الرسول اللہ دیکھے یا نہیں دیکھے؟ بزرگوں کیسا دیکھے؟ بشریت مغلوب ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ نورانیت مغلوب ہونے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ بشریت رہنے کی وجہ سے ہی صرف محمد الرسول اللہ, اللہ کا دیدار نہیں, بلکہ اللہ کا دیدار جو محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں, کس کی بنا پر؟ بشریت ہے اپنی جگہ, نورانیت غالب ہونے کی وجہ سے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آج یہ نور کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ جھگڑوں میں آج دور حاضر کے مسلمان پڑ گئے ہیں. یہ عنوان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ شرک ہے, یہ توحید ہے, یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک ہدایت عطا فرمائیں. بزرگوں ہم کیا ہمارا عقیدہ ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائیں. کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا؟ اللہ کے حبیب کون؟ آپ کے اور ہماری طرح نہیں, بلکہ اللہ کے نور ہے. نورانیت غالب ہے محمد الرسول اللہ میں. کیسے غالب ہے, کیسے نور ہے اللہ کے محمد الرسول اللہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے عرض کر رہے ہیں, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں, بتلائیے یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ آپ کا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو. ہے یا نہیں ہے؟ انسانوں میں کس کو پیدا کیا سب سے پہلے؟ اس سے پہلے بھی مخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس کو پیدا کیا؟ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کیا ہے. سرکار سے پوچھ رہے ہیں صحابہ, یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟
سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے جابر، جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. جب تک چاہا اسے اپنے سامنے رکھا، جب تک چاہا اسے اپنے سامنے رکھا، جو جو دینا تھا دیا، جو فیض اس کو دینا تھا دیا، جہاں جہاں سیر کروانا تھا کروا دیا اس کو. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کے 4 حصے کیے. نور کے 4 حصے کیے. ایک سے کیا بنا؟ ایک حصے سے لوح، دوسرے سے قلم، دوسرے سے عرش و کرسی، اور چوتھے سے ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ فرشتوں کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. وہ نور کو جانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اگر وہ نور کو نہ جانتے تو ابو جہل کی طرح وہ دیکھ کر بھی اندھے رہتے. بزرگوں، وہ دیکھے، اپنی جان و مال کو قربان کیے. کس کی بنا پر؟ صرف بشریت کے لباس کو دیکھ کر اپنی جان و مال کو قربان نہیں کیے، بلکہ وہ نورانیت کو دیکھ کر، جان کر، سمجھ کر وہ اپنی جان و مال کو قربان کیے. اللہ تعالی ہمیں وہ نور کے عنوان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نور سے کیا ہوا؟ کیسے اللہ تعالیٰ نور سے پیدا کیا ہر چیز کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو جب نازل فرمایا، 100 سال تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، معافی طلب کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ سنتا تھا لیکن سکوت اختیار کرتا رہا، سکوت اختیار کرتا رہا. ایک وقت آیا، حضرت آدم علیہ السلام یہ وسیلہ لے کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، محمد الرسول اللہ کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما. خطا ہو نہیں سکتی، لغزش کو معاف فرما، لغزش کو معاف فرما. یہ سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے، اے آدم، تمہارے کو یہ وسیلہ لینا کیسا معلوم ہوا؟ یہ نام کیسا معلوم ہوا؟ کس کا وسیلہ لے کے تم دعا مانگے ہیں؟ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے پاک پروردگار، جب میری آنکھ کھلی، جب میرے یہ جسم میں جب تو نے روح کو ڈالا، جب میری آنکھ کھلی تو عرش پر میری آنکھیں نظر پر جمی. وہ عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں یہ سوچا، ہے پاک پروردگار، جب تیرے نام کے بعد کسی اور کا جب نام تو نے شامل کیا ہے تو یہ ایسے ویسے کا نام نہیں ہے، بلکہ تیرے محبوب کا نام ہوگا. اسی لیے میں اس محبوب کے نام کے وسیلے سے آج میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری اس لغزش کو تو معاف فرما. سنتے ہی یہاں پر میرے والد، میرے دادا یہ ارشاد فرماتے تھے، میرے والد یہ ارشاد فرماتے تھے، یہ بہت بڑے پکوڑے جو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، یہ وسیلہ نہیں لینا، وسیلہ لینا شرک ہے. بولتے وسیلہ لینا کیا ہے؟ بولو، سنے آ رہا نہیں آ رہا ادھر تک؟ وسیلہ لینا کیا ہے؟ بولو بابا، شرک ہے یا نہیں ہے؟ شرک ہے یا نہیں ہے؟ وہاں بڑوں کا عقیدہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شرک ہے. میرے والد کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو سرکار کا وسیلہ لے کے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اگر اللہ سے دعا مانگا وہ آدم کی اولاد، جو وسیلہ لے کے نہیں مانگا وہ شیطان کی اولاد ہے. جو محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لے کے نہیں مانگا وہ کس کی اولاد ہے؟ وہ شیطان کی اولاد. ماشاءاللہ بچے بہت بڑی آواز ہے. اللہ تعالیٰ عقیدے کو مضبوط فرمائے. جو وسیلہ لے کے محمد الرسول اللہ کا نہیں مانگا وہ کس کی اولاد؟ شیطان کی اولاد ہے.
جو رسول اللہ کا وسیلہ لے کے جو مانگتا ہے وہ آدم کی اولاد ہے۔ بزرگوں کیوں ہمارے باپ کا یہ معاملہ ہے، ہمارا باپ جس کا وسیلہ لے کر دعا مانگتا ہے، ہم کیسا اس کا وسیلہ لے کر دعا نہیں مانگ سکتے؟ بزرگوں ہمارا باپ جو ہمیں سکھایا وہی توحید ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی شرک ہے نہ توحید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں یہ سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ آدم اچھی طریقے سے یاد رکھو، اگر محمد کو اگر پیدا نہ کرتا تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، یہ ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا، ذرے ذرے کو میں جو پیدا کیا ہوں تمہیں پیدا کیا ہوں، یہ سب محمد کا صدقہ ہے جو تم یہ ظہور میں آئے، ورنہ تم اس ظہور میں آ ہی نہیں سکتے۔ بزرگوں یہ حقیقت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ واقعات سن لینا، ذرا سا جذبہ پیدا کر لینا بڑا آسان ہے عزیز دوستو۔ حقیقت پر نظر ڈالو، حقیقت پر نظر ڈالو کہ کون ہے محمد الرسول اللہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں انبیاء میں سب سے آخر میں آنے والے کون ہیں؟ معلوم ہے نہیں ہے۔ خاتم النبیین کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے بطن سے مکے میں پیدا ہونے والے، ہجرت کر کے مدینہ جانے والے، اتنے جہاد کرنے والے، اتنے معجزات دکھانے والے، مدینے میں اب آرام کرنے والے، وہ گنبد خضرا کے نیچے آرام کرنے والے، وہ محمد الرسول اللہ۔ وہ محمد الرسول اللہ پہ ہی ہمارا ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ محمد الرسول اللہ پہ ایمان ہے جس کے صدقے میں آج اس دنیا میں ہم نظر آ رہے ہیں۔ بزرگوں اس آقا پر ہمیں ایمان ہے جو آج اور ہم اور آپ جو آج نظر آ رہے ہیں، جس کی بنا پر ہم نظر آ رہے ہیں، اس آقا پر ہم ایمان لائے ہیں، اس آقا محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے۔ آج واقعات بیان کرنے والے سرکار کو 1400 برس پہلے مخیت کر دیتے ہیں، ارے ہم اس آقا پہ ایمان لائے جو اب بھی ہمارے ساتھ ہے، اب بھی ہمارے ساتھ اس آقا پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آقا پر صحیح ایمان لانے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ کب ایمان پیدا ہوگا؟ حقیقت محمد الرسول اللہ کو جاننے سے، حقیقت کو جاننے سے محمد الرسول اللہ کی۔ ہم کیا بولتے سرکار کی عمر کتنی ہے؟ کتنی ہے عمر؟ یاد ہے یا نہیں ہے؟ 63 سال ہے یا نہیں ہے؟ صرف 63 سال عمر ہے محمد الرسول اللہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آتے ہیں سرکار کے پاس، سلام عرض کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے بتاؤ، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، اے محبوب میرے کو تو میری عمر نہیں معلوم ہے، میں کب پیدا ہوا کیا ہوا اتنی عمر میرے کو ایگزیکٹ معلوم تو نہیں ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ 70,000 سال میں ایک تارا نمودار ہوتا ہے۔ 70,000 سال میں ذرا فون نکال کے کیلکولیٹ کرو کتنی عمر ہے۔ 70,000 سال میں ایک تارا نظر آتا ہے۔ کتنے ہزار سال میں؟ 70,000 سال میں ایک تارا دکھتا، وہ تارے کو میں 70,000 مرتبہ دیکھا ہوں۔ 70,000 سال میں ایک تارا نمودار ہوتا ہے، وہ تارے کو میں 70,000 مرتبہ دیکھا ہوں۔ سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ تارا میں ہوں جبرائیل، وہ تارے کو جو تم 70,000 سال میں ایک بار دیکھتے تھے اور 70,000 بار جو دیکھیں تارے کو، وہ کون ہے معلوم جبرائیل؟ نہیں معلوم، وہ میں ہوں۔ بزرگوں آپ اندازہ لگاؤ کتنی عمر ہے محمد الرسول اللہ کی، کتنی عمر ہے؟ ہمارا نبی مرنے والا نہیں ہے، جو مرا ہے ہمارا نبی نہیں ہے۔ بزرگوں ہمارا نبی کون؟ ہر کوئی مرنے والا ہے، ہمارا نبی مرنے والا نہیں ہے، ہمارا نبی مرنے والا نہیں، ہمارا نبی زندہ ہے۔ زندے نبی پر ایمان ہے، مردے نبی پر ہم کو ایمان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ارے آپ بتلائیے، ایک شہید کون ہے؟ شہید وہ رسول اللہ کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ شہید نبی ہو سکتا کیا؟
نبی شہید ہو سکتا ہے، نبی شہید ہو سکتا ہے، ہر شہید کون نہیں ہو سکتا؟ نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ شہید کون؟ جو جنگ میں جا کے اپنے سر کو الگ کیا ہے، وہ شہید کے بارے میں ظاہری عنوان بیان کر رہا ہوں۔ وہ شہید کو اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو میری راہ میں اپنے کو شہید کیا ہے، اپنی جان کو قربان کیا ہے، مرے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جو شہید ہوئے ہیں، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ زندہ ہے۔ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تمہاری نظر میں وہ مردہ ہوگا، میری نظر میں وہ مردہ نہیں ہے۔ تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تمہاری نظر میں شہید مر گیا ہوگا، لیکن میری نظر میں وہ مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اب بھی میں اسے رزق دیتا ہوں، اب بھی میں اسے کیا دیتا ہوں؟ رزق دیتا ہوں۔ شہید مر نہیں سکتا تو نبی کیسا مر سکتا ہے؟ نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء کیسے مر سکتے ہیں؟ اللہ ہم کو مرنے والے نبی سے نسبت نہیں دیا، بلکہ اللہ ہم کو زندے رہنے والے نبی سے نسبت عطا کیا ہے۔ زندے رہنے والے نبی سے اللہ ہم کو نسبت عطا کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات وصال ہوا، بظاہر اس دنیا سے جب رخصت کر گئے، عمر فاروق کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی میرے نبی کو مردہ اگر مر گئے کہے ہیں، عمر کی تلوار اس کے اوپر چلے گی، عمر کی تلوار اس کے اوپر چلے گی۔ کوئی میرے نبی کو مردہ نہیں کہنا، میرا نبی مرنے والا نہیں بلکہ میرا نبی زندہ ہے۔ یہ ایمان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ کیسے ایمان پیدا ہوا؟ سرکار کی صرف ظاہری صورت کو وہ نہیں دیکھے بلکہ سرکار کی حقیقت سے بھی وہ واقف ہوئے۔ اسی لیے اپنی جان کو، مال کو، اولاد کو، کنبے کو، قبیلے کو سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ پہ قربان کرنے والے بنے۔ دیکھو، جو سرکار کی حقیقت کو نہیں جانا، کہاں ہے اس کے اندر محبت؟ کہاں ہے اس کے اندر محبت؟ آپ بتلائیے، آپ کے اندر حقیقت میں محبت ہے محمد الرسول اللہ سے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کس کے اندر محبت ہے رسول اللہ سے؟ ہے یا نہیں ہے؟ سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم کتنے مرتبہ زندگی میں رسول اللہ کو راضی کیے؟ وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہر معاملے میں ہم رسول اللہ کو راضی کیے یا ناراض کیے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ کوئی نہیں اٹھا سکتا، اتنا لکھ کر دیکھ سکتا ہوں میں، کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آج دور حاضر کا مسلمان کا مقصد صرف یہی ہو گیا ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا کمانا ہے، عزت شہرت اسی پہ مر رہا ہے۔ ارے حقیقی غلام محمد الرسول اللہ وہ ہوتا ہے جو سرکار کی حقیقی غلامی اختیار کر کے وہ سمجھتا ہے دنیا کی دولت مجھے نہیں چاہیے، اور کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے یہی چاہیے کہ میں حقیقی غلام محمد الرسول اللہ ہوں، میں غلام محمد الرسول اللہ ہوں۔ اس کے لیے وہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھو، آج اچھی ٹوپی، اچھا لباس پہن کے اپنے آپ کو بڑے مرشد بھی کہہ رہے ہیں، دیکھ کے لوگ گالی دیتے ہیں، کیا بٹے باز ہے یارو، کیا بٹے باز ہے یارو۔ یہ کیوں؟ حقیقی غلام محمد الرسول اللہ نہیں ہونے کی وجہ سے، محمد الرسول اللہ سے حقیقی محبت نہیں ہونے کی وجہ سے۔ ٹوپی اچھی بڑی ڈال لے کے بزرگوں اپنے آپ کو بڑا نام وام لے کر بیان کرنے والے لوگ دیکھ کے پیچھے بولتے ہیں بڑا چھوڑ ہے انہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے آپ۔ لوگ اس کے زندگی کی دعا نہیں کرتے، نہ مر گیا تو اچھا ہے بول کے دعا کرتے۔ بزرگوں، یہ غلام محمد الرسول اللہ کی علامت نہیں ہے، بلکہ غلام محمد الرسول اللہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، ہر وہ چیز سے اللہ کو، محمد الرسول اللہ کو راضی کرتا ہے۔ بزرگوں، لوگ بھی جب دیکھتے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ حقیقی غلام محمد الرسول اللہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب یہ حقیقت کو جانے،
कैसा वो अपनी जिंदगियों को बनाए, कैसा वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत किए। उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ये करो ये करो ये करो, बगैर बोले के वो हर काम करते थे जिससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह राजी होते हैं। हर वो काम करते हैं जिससे रसूलुल्लाह राजी होते हैं। सरकार के नक्श कदम पर चलने वाले वो सहाबा, सरकार की हर सुन्नत पर अमल करने वाले वो सहाबा, क्या कैफियत है उनकी, क्या कैफियत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा एक दरख्त के नीचे से गुजर रहे हैं, झुक के जाते हैं, झुक के जाते हैं, अपने सिर को नीचे करके जाते हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, ऐ अली, आप तो पहले से ही सख्त है, हाइट कम है आपकी, आप सीधा भी अगर चले जाए तो डाली आपके सिर को नहीं लगेगी, आप क्यों झुक के चल रहे हैं। हज़रत अली क्या इरशाद फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, देखो ईमान का क्या मामला है, इत्तिबा का क्या मामला है, सरकार के नक्श कदम पर सहाबा कैसे चल रहे हैं। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं, मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मेरा सिर उधर लगेगा या नहीं लगेगा वो डाली को, बल्कि मैं ये देखा हूं कि इस डाली के नीचे से जब मेरे और तुम्हारे आका गए थे अपने सिर को झुका के गए थे। अली अगर सीधे सिर से अगर जाएगा तो बेअदबी होगी, इसीलिए अली अपने सिर को नीचे किया है, अली अपने सिर को नीचे किया है। सीधा चले जाते तो सिर नहीं लगता, लेकिन नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे हैं, यहां पर रसूलुल्लाह अपने सिर को झुका के चले थे, अली वहां पर अपने सिर को उठा के चलेगा तो ये बेअदबी है। ऐसा कितने बार हमारी जिंदगी में अमाल नहीं हुए जहां पर रसूलुल्लाह ये चीज से बचे और हम करके चले गए। वो गुलाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निशानी नहीं है, वो हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चाहने वाले उम्मती की निशानी नहीं है, बल्कि उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो रसूलुल्लाह को चाहता है, क्या मामला रहता है, हर वो काम करता है जिससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह राजी हो जाए। सबसे ज्यादा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है। औलाद की मोहब्बत गलबा नहीं उनके सामने, माल की मोहब्बत गलबा नहीं उनके सामने, किसी और की मोहब्बत गलबा नहीं उनके सामने, बल्कि सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कैसी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है। आज हमारे को हमारे माँ बाप से, हमारी बीवी बच्चों से, हमारी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत? बोलिए बोलिए, बोल सकते हैं आप? ये कोई खुश करने वाली महफिल नहीं है। मैं पहली बात मैं आपको बतला रहा हूँ, ये खुश करने वाली, हथेली में जन्नत को दिखाने वाली महफिल नहीं है, बल्कि सिलसिले नूरिया का वो तुर्रा इम्तियाज है, बशीर नजीरा, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह बना के भेजा है, वो सिफत के रखने वाले सिलसिले से अल्लाह हमको निस्बत दिया है, जो बशारत भी देते हैं और जहन्नम में ले जाने का खौफ भी दिलवाते हैं। बुजुर्गों, अल्लाह के निशानियों को भी बतलाते हैं, अगर ये काम आप नहीं करेंगे अल्लाह इसके एवज में आपको क्या अजाब देने वाला है वो भी बतलाते हैं। ऐसे सिलसिले से अल्लाह हमको निस्बत दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनकी बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ जन्नत की बशारत देते रहते, ये कर लो ये हो जाता, ये कर लो ये हो जाता, ये कर लो ये हो जाता। मेरे वालिद हमेशा इरशाद फरमाते, क्या जन्नत उनके बाबा की जागीर है? जन्नत उनके बाबा की जागीर है, अम्मा के महर में मिली सो है क्या जन्नत? बुजुर्गों, किसी के अम्मा के महर में मिलने वाली जन्नत नहीं है। बुजुर्गों, किसी की जागीर नहीं है जन्नत, बल्कि वो जन्नत के सरदार कौन है? हसनैन करीमैन है। बुजुर्गों, वो जन्नत किसकी मिल्कियत है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। बुजुर्गों, वो जन्नत का खालिक कौन है? परवरदिगार है। उनकी मर्जी जिसके ऊपर चलेगी वो जन्नत में जाएगा। बुजुर्गों, हम क्या करना, हम जन्नत के लिए हम मेहनत मत करो, जिंदगी मत गुजारो, जन्नत के जो मालिक है उस मालिक को राजी करने की कोशिश करो। बुजुर्गों, जो जन्नत के वाली है वो वालियों को राजी करने की कोशिश करो, वो जो जन्नत के जो खालिक है उस खालिक को राजी करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह शिफाअत भी हमें मिलेगी, जन्नत भी हमें मिलेगी। आज हमारा क्या मामला है,
جنت کے خواہش میں جہنم کے ڈر سے ہم معاملات کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. حقیقی غلام محمد الرسول اللہ کون ہوتا ہے؟ بزرگوں، جو محمد الرسول اللہ کی خوشی کی خاطر وہ عمل کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی خوشی کی خاطر وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی محبت میں دنیا مجھے ملے گی، آخرت مجھے ملے گی. اس کا مطلب یہ نہیں رہتا، بلکہ اس کا مقصد یہی رہتا کہ میرے کام سے محمد الرسول اللہ راضی ہو جائے، میرے کام سے میرے آقا راضی ہو جائے، میرے کام سے میرے آقا راضی ہو جائے، میرے کام سے میرے آقا کی وفا مجھے مل جائے، محبت مجھے مل جائے. اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، لوح و قلم تیرے ہے. حقیقی عاشق کون ہوتا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ سے وفا کرتا ہے، وفا کرتا ہے. وفا جب بندہ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں کرتا، بلکہ لوح و قلم اسے دے دیتا ہے، جو لکھنا ہے لکھ لے دنیا میں اور آخرت میں، جو لکھنا ہے لکھ لے، جو تیری مرضی میرا بھی وہی مرضی ہے، جو تیری خواہش میرا بھی وہی معاملہ ہے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنے لوگ جو آئے ہیں، یہ عنوان کو جان لو اپنی زندگی میں، یہ عنوان کو جان لو، کچھ مت جانو، یہ عنوان کو جان لو. یہ عنوان کو اگر جان لیں گے انشاءاللہ صحابہ کی اتنی محبت تو پیدا نہیں ہو سکتی، ان کی جوتیوں کے گرد کے برابر اللہ ہمارے دلوں میں محبت رسول کو پیدا فرمائے گا، محبت رسول کو پیدا فرمائے گا. دیکھو صحابہ کی محبت کا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے. محبت رسول کے آگے نہ اپنے شوہر کی محبت، نہ اپنے بیوی کی محبت، نہ اپنے اولاد کی محبت، نہ دولت کی محبت، نہ عزت کی، نہ شہرت کی، نہ اور کوئی عہدے کی محبت. محمد الرسول اللہ کی محبت، بس اس کے آگے اور کسی کی محبت نہیں. کیسی محبت ہے؟ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو 1.5 شانے سمجھتے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں میں بہت شانہ ہوں، میں بہت شانہ ہوں. بیوی عورت وہ جاہل ہے ایک نمبر کی. ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا ماننا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بیوی کو اللہ کم عقل دیا، عقل کم ہے، وہ بیکار ہے، جاہل ہے، وہ فلاں فلاں فلاں، بہرحال جو بھی ہے. میں یہ کہتا ہوں جو بیویوں کے اندر جو عقیدہ ہے اتنا عقیدہ ہمارے اندر رہا بھی تو کافی ہے. وہ بیویاں ہمارے بیویاں نہیں، صحابہ کے بیویاں، صحابہ کے بیویاں، ان کے اندر جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہمارے اندر اگر آ گیا، خدا کی عزت کے عظم ہماری زندگی کے لیے وہی کافی ہے. عورت، بہرحال عورت کا عقیدہ کیا عقیدہ ہے؟ وہ ایک صحابیہ، جنگ چل رہی ہے، افواہ پھیل گئی. کیا پھیلی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے شہید ہو گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں. یہ افواہ جب پہلی مدینے کے گلیوں میں جب یہ گونجی آواز، صحابیہ اپنے گھر سے دیوانگی کے عالم میں میدان جنگ کی طرف بھاگتی ہے. جب میدان جنگ میں جب داخل ہوئی، لوگوں نے کہا اے وہ اماں، اے وہ بہن، او بیوی، جس کی بھی بیوی اے وہ بہن، تیرا باپ انتقال ہو گیا ہے، تیرا باپ یہ جنگ میں شہید ہو گیا ہے. کیا کہتی ہے؟ میرا باپ شہید ہو گیا، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے. پھر آگے بڑھتی ہے وہ دیوانگی کے عالم میں. لوگ کہتے ہیں تیرا شوہر مر گیا ہے، اے اماں، اے بہن. وہ بہن کیا کہتی ہے؟ صحابیہ، میرا شوہر مر گیا، مجھے غم نہیں ہے، مجھے رسول اللہ کو دیکھنا ہے، مجھے رسول اللہ کو دیکھنا ہے. پھر آگے بڑھتی ہے، لوگوں نے کہا اے بہن تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، ادھر دیکھ، ادھر کہاں بھاگ رہی ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ میرے کو، میں بیٹے کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ رسول اللہ کو میں دیکھنے کے لیے آئی ہوں، رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں. ایک عورت سے جا کے پوچھو، ایک عورت سے جا کے پوچھئے اگر اس کا شوہر اس کی زندگی میں مر گیا تو کیا عالم رہے گا؟ چھوٹی قیامت آ جائے گی اس کے اوپر، قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی عورت کے اوپر. کیوں؟
عورت ہی اس کا خدا ہے، مجازی خدا ہے عورت کا۔ کون؟ شوہر۔ شوہر رہے تو جتنا ایمان، مطمئن بیوی رہتی ہے، شوہر کے مرنے کے بعد مطمئن نہیں رہتی ہے بیوی، پریشان رہتی ہے۔ اور جس ماں کا نوجوان بچہ شہید ہو جائے اس کا کیا عالم ہوگا وہ ماں کا؟ اتنا سب رہنے کے باوجود وہ صحابیہ کا کیا معاملہ ہے؟ نہ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی ہے، نہ شوہر کی طرف دیکھ رہی ہے، نہ بیٹے کی طرف دیکھ رہی ہے، بلکہ دیوانگی کے عالم میں آگے بڑھتے جا رہی ہے۔ جب صحابہ کو، لوگوں کو چیرتے ہوئے جب محمد الرسول اللہ کے سامنے جب پہنچتی ہے، جب رسول اللہ کو حیات میں دیکھتی ہے، جب سلامت سے جب دیکھتی ہے، وہ صحابیہ یہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ سلامت ہے، ایسے 1000 باپ ہو، 1000 شوہر ہو، 1000 اولاد ہو، میری سب قربان ہے اس کے اوپر سے، آپ سلامت ہے یا رسول اللہ، میرے لیے وہی کافی ہے، میرے لیے کوئی فکر کی بات نہیں، آپ سلامت ہے میرے لیے وہی کافی ہے۔ میرا 1000 باپ بھی اگر شہید ہو جائے، 1000 شوہر بھی اگر شہید ہو جائے، 1000 اولاد بھی اگر شہید ہو جائے، آپ سلامت ہے میرے لیے وہی کافی ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، یہ ایمان ہے ہمارا۔ کیا ایمان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا؟ یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالی یہ ایمان کے گچھلکیاں ہمارے اندر بھی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا کیا معاملہ، اس عنوان کو نہ جاننے کی وجہ سے آج ہم دنیا کے کتے بن گئے ہیں، دنیا کے کتے بن گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے، محمد الرسول اللہ کے۔ بولیں گے ارے حضرت کو کیا ہے، بغیر لگام کے گھوڑے دکھ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں ٹھہر رہے ہیں، کتے بھی بول دے رہے ہمارے کو۔ میں نہیں بول رہا ہوں بلکہ محمد الرسول اللہ بول رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرما رہے ہیں، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ کون ہے؟ بولیے ذرا آواز بلند کریے آپ اپنی، چاہنے والا کون؟ کتے بننا ہے یا مسلمان انسان بننا ہے ہمارے کو؟ بولیے انسان بننا ہے یا کتے بننا ہے؟ کتے بھی اگر بن رہے ہیں تو دنیا کے کتے مت بنو، اولیاء کے کتے بنو۔ کتے بھی اگر بننا ہے تو دنیا کے کتے مت بنو بلکہ محمد الرسول اللہ کے کتے بنو۔ بزرگو ان کے کتوں کی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں، دنیا کے کتوں کی اہمیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ بزرگو جو ان کا کتا بن گیا، اللہ اس کو یہ دنیا میں بھی دیتا، خبر میں بھی اس کی مدد کرتا، حشر میں بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی بات اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ بھی بات اللہ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اولیاء کے کتے بن جاؤ، محمد الرسول اللہ کے کتے بن جاؤ، دنیا کے کتے مت بنو۔ دنیا کے کتے بنیں گے یاد رکھنا ہمارا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بزرگو محمد الرسول اللہ کے کتے بنو۔ بزرگو ہم جس آقا کا کھاتے ہیں بھیک، اسی آقا کا گیت بھی گانا، ہم اسی آقا کے گیت گانا، ہمارے اندر سے آواز آنا، تو حقیقت میں غلام محمد الرسول اللہ ہے، تو حقیقت میں غلام محمد الرسول اللہ ہے۔ صحابہ کا کیا عالم ہے، دنیا کی وہ چاہت میں اپنی زندگی کو بسر نہیں کیے بلکہ محمد الرسول اللہ کی چاہت میں اپنی زندگی کو بسر کیے۔ سرکار جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مکے میں ایک صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنی بیوی کو، رسول اللہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اب مجھے مکے میں دل نہیں لگ رہا ہے، اب مجھے مکے میں کیا نہیں لگ رہا ہے؟ دل نہیں لگ رہا ہے۔ اے ام سلمہ میں اب مکہ چھوڑ کر میں مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کیا تمہارا ارادہ ہے؟ ام سلمہ کیا کہتی ہے، اے ابو سلمہ جب سے رسول اللہ گئے ہیں مجھے بھی مکہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، مجھے بھی مکہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اب ہم دونوں، میں بھی مدینہ طیبہ آنے کا ارادہ ہے۔ اب میاں بیوی دونوں تیار، صحابہ صحابی صحابیہ دونوں تیار۔
اونٹوں پہ اپنے ساز و سامان کو رکھے, اپنی اولاد کو ساتھ لے لیے, مکے سے مدینے کی طرف ہجرت شروع ہو رہی ہے, وہ صحابہ کی بھی. یہ دیکھ کر کفار قریش مکہ والے آ جاتے ہیں, روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ابو سلمہ سے, اے ابو سلمہ, جو تم مال لے جا رہے ہیں یہ مال مدینے کا نہیں ہے, بلکہ مال تم مکے میں کمائے, یہ مال مکے کا ہے. اگر تمہیں مدینہ جانا ہے تو یہ مال تمہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا. دیکھو کسے چھوڑ کر جانا پڑے گا؟ مال کو, دولت کو تمہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑے گا. مجبور کیے. وہ صحابی کیا کیے؟ محبت رسول کس کے اوپر غلبہ لائی؟ دولت کے اوپر غلبہ لا رہی ہے. دولت کے اوپر کس کا غلبہ ہے صحابہ کے اندر؟ محمد الرسول اللہ کا ہے یا نہیں ہے؟ اب مثال کے طور پہ آپ مدینہ جانے والے ہیں, کہاں جانے والے ہیں بولیے؟ مدینہ بلڈنگ نہیں, مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ جانے والے ہیں آپ, پرسوں ٹکٹ ہے آپ کی, میں آ کے بول رہا ہوں مدینہ کہیں کو جاتا رہے بھائی؟ ارے آقا کا روضہ ہے, رسول اللہ کا روضہ ہے, سالوں کی آرزو ہے, تمنا ہے, آقا کا روضہ ایک بار دیکھنا ہے میرے کو, بس میری زندگی کی وہ پہلی اور آخری خواہش ہے, رسول اللہ کا, میرے آقا کا روضہ ایک بار دیکھنا ہے. اگر میں ادھر ٹھہر کے آپ کو آفر دیوں تو پرسوں مت جا, تو 1 مہینے کے بعد جا, میں تیرے کو 1 کروڑ روپے دیتا ہوں, آپ جاتے یا رکتے؟ بولیے, اچھے دل سے بولو, آپ بولیے, ذرا آواز بلند کرو. جو جاتے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لے جانے کی توفیق عطا فرمائے بزرگوں. لیکن ہمارا یہ معاملہ نہیں, ہمارا یہ معاملہ نہیں. ہم بول رہے ہیں جاتے, وہ کب جاتے؟ بڈھتے وقت جاتے, جوانی کے وقت ہم نہیں جاتے. ارے ابھی تو دولت کمانا ہے, اس سے اچھا موقع کہاں ملتا؟ کیا ہوا رے بھائی, 1 مہینہ آگے کر دے ٹکٹ, 1 کروڑ تو ملتے میرے کو. بزرگوں صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ دولت گئی جان دے, رسول اللہ سے بڑھ کے دولت کچھ نہیں ہے. دولت رسول اللہ سے بڑھ کے نہیں ہے. رسول اللہ کی محبت کے آگے دولت ہیچ کوئی مقام نہیں, کوئی مرتبہ نہیں. اگر رسول مل جائے گا, یہ دولت تو کیا, دنیا و آخرت سب میرے ہاتھ میں ہے. خدا کیا, خدا کی خدائی سب میرے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ میرے ساتھ اگر ہے. آگے بڑھے, قافلہ آگے ہو گیا, دولت لے کے مکے والے نکل گئے, قافلہ آگے بڑھا, پھر مکے والے آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ابو سلمہ تم مدینہ جا رہے ہیں جاؤ, لیکن تمہاری بیوی, تمہاری اولاد یہ مدینے کی نہیں ہے بلکہ مکے کی ہے. اگر تمہیں مکہ مدینہ جانا ہے, تمہاری بیوی کو, تمہاری اولاد کو مکہ چھوڑ کر تمہیں جانا پڑے گا. چلو پیسوں کے لیے تو ہم نہیں جائیں گے, آپ بولے ویسا مدینہ چلے جائیں گے. بیوی بچے اگر آپ کے ہاتھ سے اگر چھوٹ رہے ہیں, آپ جاتے اللہ توفیق عطا فرمائے بزرگوں. لیکن ہمارا معاملہ کچھ اور ہے, ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. اگر بچہ آئی سی یو میں ہے تو مدینہ ہمارے کو یاد آتا, آئی سی یو میں بچہ ہے تو مدینہ ہمارے کو یاد آتا. مدینے میں رہ کر بھی بچہ یاد آتا ہمارے کو, مدینے میں رہ کر بھی کون یاد آتا؟ بچہ یاد آتا. ادھر رہ کے مدینہ تو بہت دور کی بات, مدینے میں رہ کر بھی بچہ یاد آتا ہمارے کو. ہمارا معاملہ یہ ہے, ہمارا معاملہ یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرمایا ہے, ہم ذرا غور و فکر کرنا. بزرگوں انسان کے لیے سب سے سکون اگر حاصل کرنے والی اگر چیز ہے تو اس کی اولاد اور اس کی بیوی, اس کے بعد ہے دولت. بزرگوں انسان کے پاس دولت ہے, بیوی نہیں ہے, بچے نہیں ہے, تو کوئی سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں. انسان کے پاس اگر اولاد ہے, بچے, باپ کتنا بھی تھک کے آیا, بچے مسکراتے سے دیکھ کے پوری تھکان چلے جاتی اس کی, ہے یا نہیں ہے بزرگوں؟ وہ اولاد, وہ بیوی کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے کس کے پاس؟ محمد الرسول اللہ کے پاس. وہ صحابی کیا کر رہے ہیں؟ بیوی کی محبت غلبہ نہیں ہے, اولاد کی محبت غلبہ نہیں ہے, بلکہ محمد الرسول اللہ کے سامنے اولاد کو بھی قربان کر رہے ہیں, بیوی کو بھی قربان کر رہے ہیں. یہ محبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین.
وہ محبت تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ان کی جوتیوں کی گرد کے برابر، محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، بس اس کی محنت کرو، بس اس کی محنت کرو، اولیاء سے جٹے ہوئے رہو، علماء ربانین سے جٹے ہوئے رہو، یہ عنوان کو جاننے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ ہم کو اعلان کی ضرورت نہیں پڑے گی میں رسول اللہ کا غلام ہوں، رسول اللہ خود بولیں گے یہ میرا غلام ہے، رسول اللہ خود بولیں گے یہ میرا غلام ہے، ہم کو اعلان کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ خود اعلان کرے گا یہ میرا بندہ میرا دوست ہے، یہ میرا بندہ دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دوستی اختیار کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ اب محبت ہے، پیدا ہونا ہے، یہ ربیع الاول آیا ہے، ہم کیا کرنا ہم، یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، آمد مصطفیٰ کا مہینہ آیا ہے، آمد محمد الرسول اللہ کا مہینہ آیا ہے، تو ہم کیا کرنا، کثرت سے ہماری زبانوں پر درود شریف کو جاری کرو، کثرت سے زبانوں پر کیا جاری کرنا، درود شریف کو جاری کرو، یہ تسبیح لے کے درود مت پڑھو، یہ تسبیح کو ہٹاؤ، یہ مہینہ آیا ہے تسبیح کو سائیڈ میں رکھو، دل کو تسبیح بناؤ، بزرگو دل کو تسبیح بناؤ، سانس کو تسبیح بناؤ، ہر سانس جب لے رہے ہیں محمد محمد کہتے جاؤ، اور وہی سانس میں آخری سانس میں اگر ہم محمد کہہ کے اگر دم نکل جائے گا تو انشاءاللہ ادھر رسول اللہ کا دیدار اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ یہ کیفیت پیدا کرے، ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، آتا رہے گا ربیع الاول کا مہینہ، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے نہیں معلوم، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے نہیں معلوم، جب آیا ہے ہمارے نزدیک ہمارے پاس یہ ربیع الاول کا مہینہ، کچھ نہ کچھ عشق نبی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، محبت رسول پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ محبت رسول پیدا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے رسول اللہ پر درود بھیجتے جاؤ، کثرت سے درود بھیجتے جاؤ سرکار پر، اگر سرکار پر کثرت سے درود بھیجتے جائیں گے تو انشاءاللہ سرکار ہمارے اس درود کو قبول فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے۔ حدیث شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اللہ کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ فرشتوں کا کام کیا ہے، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی رسول اللہ پر درود امت بھیجتی ہے وہ درود رسول اللہ کے سامنے حاضر کرنا، وہ درود رسول اللہ کے سامنے حاضر کرنا، جب امت درود بھیجتی ہے، جب ہم درود بھیجتے ہیں وہ فرشتے اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرتے، یا رسول اللہ یا آپ کا امتی عبد الرحمن، اس کی اولاد، اس کا بیٹا عبد الرحیم کا بیٹا عبد الرحمن، یا رسول اللہ آپ کے اوپر درود بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ اسے قبول فرمائیے۔ یہ حدیث شریف ہے، سرکار کیا ارشاد فرما رہا ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں، میں اسے کیا کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ قبول کرنا ہے تو مردہ ہونا زندہ ہونا، کون ہونا، آپ میت کو لے جا کے ڈبل کا مٹھا دے حضرت کھاؤ، کھاتا انہیں نہیں کھا سکتا، بزرگوں آپ سامنے ایسے جا کے نہیں بلکہ مائک میں بھی اگر پکارو سن سکتا انہیں، سن سکتا نہ قبول کر سکتا ہوں، مر گیا ہے لیکن سرکار مرے نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ زندہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے، ہمارے درود کو وہ سن رہے ہیں، ہمارے درود کو قبول کر رہے ہیں۔ میرے والد ہمیشہ ارشاد فرماتے، میاں ہم درود بھیجتے جانا رسول اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم درود بھیجتے جانا، 1000 میں سے ایک اگر درود رسول اللہ قبول کر لیا وہی ہمارے لیے کافی، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ 1000 پڑھاؤں، 1000 درود قبول ہونا ضروری نہیں ہے، 1000 پڑھیں ایک درود قبول کر لے پاک پروردگار رسول اللہ، ایک درود قبول کر لیجئے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ ایک درود اگر قبول ہو جائے گا انشاءاللہ بروز محشر شفاعت کا مستحق اللہ ہم سبوں کو بنا دے گا، شفاعت کا مستحق اللہ ہم سبوں کو بنا دے گا۔ الغرض عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے تو اس عنوان کو جانو
اپنے دلوں میں محبت رسول کو پیدا کرو اور کثرت سے درود شریف سرکار پر بھیجتے جاؤ، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے زندگیوں سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری موت کے وقت کلمہ ہمیں نصیب فرمائے گا، اور جب خبر میں ہم پہنچیں گے اولیاء کی مدد کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ بھی فضل فرمائے گا، کل جب بروز محشر ہم پہنچیں گے رسول اللہ کی شفاعت بھی اللہ ہم سبوں کو مستحق بنائے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں اللہ تعالیٰ صبحوں کے یہاں پر آنے کو قبول فرمائیں، صبحوں پہ جو بھی آئے ہیں اے پاک پروردگار صبحوں کے دلوں میں تیری محبت عطا فرما، تیرے حبیب کی محبت عطا فرما۔ یہ لوگ کسی اور وجہ سے یہاں پر نہیں آئے ہیں، کوئی غرض سے یہاں پر نہیں آئے پاک پروردگار، یہ تیرے حبیب کی محبت میں آئے ہیں، یہ تیرے محبوبین کی محبت میں آئے ہیں، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ یہ جذبے کو مرتے دم تک قائم رکھ، یہ جذبے کو مرتے دم تک قائم رکھ۔ اے اللہ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما، اے اللہ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں کل بروز محشر اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب ہم کو تو اماموں کے نام کے ساتھ پکارے گا، اے اللہ پیر نوری کے ساتھ، اے اللہ پیر عارف کے ساتھ، اے اللہ پیر غوثی کے ساتھ، اے اللہ پیر غوری بن نواز کے ساتھ، پیر غوث العظم کے ساتھ، اے اللہ ان کے جھنڈوں کے سائے تلے ہم سبوں کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار یہاں پر جتنے بھی ہیں اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، ان کے زندگیوں سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ جو حقیقت کو تو نے، جو سیرت کو تو نے اپنے حبیب کی بیان کیا ہے، اے اللہ اس سیرت کو ہمیں بھی جاننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس سیرت کو ہمیں بھی جاننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس سیرت کو ہمیں بھی جاننے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں پاک پروردگار جو بیمار ہے سبوں کو شفا عطا فرما، ان کے متوسلین جو بیمار ہے سبوں کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے اللہ انہیں قرضوں سے نجات دے، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو اپنے وطن سے دور ہے پاک پروردگار ان سبوں کو اپنی عافیت میں لے لے۔ اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، جس کے گھروں میں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے غیب سے ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، سبوں کو رزق با کرامت عطا فرما، سبوں کو رزق با کرامت عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرے محبوبین کا لگایا ہوا چمن ہے پاک پروردگار، اے اللہ اس چمن کی تو حفاظت فرما، اے اللہ اس چمن کی تو حفاظت فرما، اے اللہ اس چمن کی تو حفاظت فرما، اے اللہ سلسلہ نوریہ سلسلہ عارفیہ اے اللہ اس سلسلے کو تا قیامت آباد رکھ، اے اللہ اس سلسلے کی تو حفاظت فرما، سلسلے کو حاسدین کے حسد سے، اشرار کے شر سے، منافقوں کے نفاق سے، حکومت کے بیجا قوانین سے اللہ اس سلسلے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس سلسلے کے لیے جو بھی خدمت کر رہے ہیں پاک پروردگار ان سبوں کی خدمتوں کو تو قبول فرما، اے اللہ سبوں کی خدمت کو تو قبول فرما، اے اللہ سبوں کی خدمت کا صلہ اس دنیا میں بھی عطا فرما، خبر میں بھی عطا فرما، حشر میں بھی انہیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی خلفاء ہے اس سلسلے کے سبوں کو پیروں کے حقیقی فیضان سے مالا مال فرما، اے اللہ سبوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو اس سلسلے میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، اے اللہ جو اس سلسلے میں نفاق کی بیج بو رہے ہیں، اے اللہ جو اس سلسلے میں شیوخ کے نظام کو خراب کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ ان کو برباد کر دے، اے اللہ ان کے تمام عزائم کے اوپر پانی پھیر دے، آمین۔ اے اللہ اس سلسلے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ہم سبوں کو ہمارے شیوخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی محبتوں کو ہمیشہ برقرار رکھ، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ